حاضر مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ نماز کے ارکان کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کل تشہد کو پہنچے تھے، اور تشہد کا معنی اور مطلب ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم تشہد کے بعد جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ درود ابراہیم ایک ایسی درود ہے جس کو ہر آدمی یاد کرتا ہے، بچپن میں بھی پڑھتا ہے، جوانی میں پڑھتا ہے، اور ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی غلطی لوگ بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں، وہ ایڈ کرنا یہ پہلی غلطی ہے لوگوں کی۔ جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا، تو بھئی اللہم صلی علی محمد یہ سیدھا درود ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد کہنے کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا ایڈ کر دیا، شفیعنا ایڈ کر دیا، حبیبنا ایڈ کر دیا، مولانا ایڈ کر دیا۔ تو اس طرح یعنی الفاظ ایڈ کرنا گویا اصلی درود کے اندر مکس کرنا ہے، اور یہ درود چاہے نماز کے اندر پڑھ رہے ہوں یا نماز کے باہر پڑھ رہے ہوں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، درود ابراہیم بالکل ویسے ہی پڑھنا سنت ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، درود ابراہیم کے اندر دیکھو آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم لوگوں سے تعلق اور کنیکشن کا پتہ چلتا ہے، کتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم جب کبھی درود پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ مان لیجئے 2 رکعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، اس کے بعد ہم لوگ تشہد میں بیٹھ گئے، تشہد ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، تشہد کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ایک مرتبہ نام آیا، وعلی آل ابراہیم 2 مرتبہ نام آیا، انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم 3 بار آ گیا، وعلی آل ابراہیم 4 بار آ گیا۔ تو گویا ایک مرتبہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو 4 مرتبہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اتنا ہمارا گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ بھائی 4 مرتبہ نام آ گیا صرف 2 رکعت والی نماز کے اندر۔ اور پھر جو ہے ذرا دیکھیں آپ، ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ظہر کی نماز کے اندر ہماری وہ نماز 4 رکعت والی ہوتی، تو 4 رکعت میں کیا ہوتے ہیں، ایک مرتبہ تشہد آتا، پھر جو ہے درود آتا، پھر اور ایک مرتبہ تشہد آتا، پھر درود آتا، تو مطلب 4 8 مرتبہ ہو گیا، 8 مرتبہ نام آ گیا۔ پھر ہم عصر کی 4 رکعت اگر ہم مانیں گے تو پھر 4 مرتبہ، پھر مغرب کی اگر ہم نماز پڑھیں گے 3 رکعت ہے، لیکن 2 مرتبہ وہاں پر تشہد آتے، 2 مرتبہ وہاں پر درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہاں پر بھی 4 پھر 4، پھر عشاء کے اندر 4 رکعت ہے تو وہاں پر بھی 4 پھر 4، کتنی مرتبہ ہوا، یعنی 8 8 8 8 اور یہ 4 اور یہ 4، 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 32 اور 4 36 36 مرتبہ، یعنی ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ کر رہے ہیں اپنے نماز کے اندر، درود ابراہیم کے اندر 36 مرتبہ۔
اور اگر کوئی آدمی یعنی سنت نماز، سنت مؤکدہ جس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر 12 رکعت پڑھتا ہے کم سے کم دن کے اندر، اللہ کے رسول نے کم سے کم اگر کوئی آدمی روزانہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر 12 رکعت پڑھتا ہے، 12 رکعت کا مطلب یعنی 6 مرتبہ جو ہے وہ الگ الگ ایسے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو درود ابراہیم پڑھتا ہے، درود 6 مرتبہ پڑھتا ہے، 6 4 24، 6 4 24، اب دیکھیں گے آپ 4 1 6 10 اور 60 مرتبہ ایک دن میں ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام درود ابراہیم کے ذریعے 60 مرتبہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی اور سنت مطلب ظہر کی 4 پڑھتا ہے پھر بڑھ گئے، پھر عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں جو ہے یعنی نفل پڑھتا ہے پھر بڑھ گئے، مغرب سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے پھر اور بڑھ گئے، پھر عشاء میں پہلے 4 پڑھ لیتا ہے پھر بڑھ گئے، یعنی جتنے نفل پڑھتا جائے گا اور اس کے درود یہاں پر بڑھتے جائیں گے، لیکن کم سے کم فرض نماز میں 17 رکعت نماز میں وہ 36 مرتبہ پڑھتا ہے اور سنتوں میں وہ 24 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے۔ اس قدر ہمارا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اتنا ہی تعلق نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جب معراج کا موقع تھا اس موقع پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ جب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا یا محمد، اے محمد اقرئ منی امتک السلام، جب آپ دنیا میں جائیں گے نا تو آپ اپنی امت کو میرا سلام سنانا۔ ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کو اپنا سلام سنا رہے ہیں، مطلب ہم اس قدر خوش نصیب امت محمدیہ ہیں کہ ہم کو سلام سنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اتنا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے یہ مہینہ بھی آنے والا ہے قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے لاکھوں حاجی دنیا کے کونے 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 سے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس جو ہے طریقے کی پیروی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یہ طواف کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، یہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، مزدلفہ، منی، فلاں فلاں، عرفات، فلاں فلاں، سب چیز ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یہاں پر مکمل طور پر ہو رہی ہے۔ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ کا ورڈ، صلاۃ کا معنی یہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو وہاں پر درود بھیجنے کا معنی کون سا، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ صلاۃ کا معنی وہاں پر اللہ کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، برکت نازل فرماتا ہے، اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ، فرشتے اللہ درود بھیجتے ہیں، مطلب اللہ درود نبی پر درود نہیں بھیجتا، رحمت نازل کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہوگا۔ اگر وہی صلاۃ کا ورڈ اگر پھر فرشتوں کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو
وہ مغفرت کی دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رحمت کی دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد پر تو برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما، ان کی بخش عطا فرما، اس طرح کا معنی اس کا ہوگا، سمجھا؟ اگر یہ فرشتوں کے لیے فرشتہ، اور اگر نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج رہے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ وہ بخشش کی دعا کر رہے ہیں، رحمت نازل کرنے کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، مغفرت فرما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ معنی سمجھا جائے گا۔ تو ہم اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، علی محمد وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، خاندان پر تو برکت نازل فرما۔ خاندان کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کے خاندان میں جو ایمان والے ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، ان پر تو رحمت نازل فرما، اور قیامت تک آنے والے ان پر جو ایمان لانے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والوں پر بھی تو رحمت نازل فرما۔ دو معنی اس میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما، وَآوَلَ آلِ محمد، ان کے آل پر، آل میں جو ان کے خاندان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ابو لہب خاندان کا ہے لیکن نہیں، ابو جہل خاندان کا تو نہیں، لیکن ابو لہب تو خاندان کا ہے، اس پر نہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے خاندان کے لوگ ہیں ان پر نازل فرما، اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ، ایمان والے لوگ، ساری دنیا کے اندر جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو بھی لوگ ہیں، ان لوگوں پر بھی رحمت نازل فرما، یہ اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت برکت نازل فرماتا رہا، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر، خاندان میں کون ایمان لے کر آئے؟ بس بیویاں بچے ایمان لے کر آئے، ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کرنے والے جو بھی حقیقی معنی میں، ان تمام پر تو رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو بہت ہی قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، آپ کے خاندان پر، آپ پر ایمان لانے والوں پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمایا، ان کے اولاد پر برکت نازل فرمایا، انک حمید مجید، تو بہت ہی تعریف والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ دعا ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں بغیر کسی تبدیلی کے ویسے ہی دعا پڑھنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول ثابت ہے۔ یہ 2 رکعت نماز میں ہے، تب بھی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعت میں ہم لوگ جنرلی اتحیات پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، نہیں، اتحیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اٹھنا چاہیے۔ 4 رکعت پہلی تشہد میں ہم جس تشہد پڑھ کے اٹھتے ہیں جنرلی عام طور پر لوگ، لیکن پہلی تشہد کے اندر بھی تحیاتوں کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر ہمیں اٹھنا ہوگا۔ شیخ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر موقع نہیں ملتا ہم کو پڑھنے کا، تو پھر وہ ذمہ دار امام صاحب ہے، ہم نہیں، ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو ذمہ دار ہم نہیں، امام صاحب ہوں گے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ پڑھے اور ان کو مقتدیوں کو پڑھنے کا موقع دے، تو پہلے بھی پڑھنا ہے اور بعد میں پڑھنا، ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے سے ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے مضبوط اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ہر نماز میں پابندی کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول سکھایا ہے بالکل ویسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔